18 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سید مراتب علی روڈ پر 848 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر لاہور میں آلودگی کی بات کر لی جاتی ہے تو آلودگی اور اسموگ کے ڈیرے لاہور شہر میں ابھی بھی برقرار ہے، اور لاہور شہر سر فہرست ایسا شہر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ آلودگی اور اسموگ پائی جا رہی ہے۔ ابھی لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 640 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اگر اس کے مختلف علاقوں کی بات کر لی جائے تو سید مراتب علی روڈ سر فہرست ہے جہاں پہ AQI 1007 پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاؤں کہ لبرٹی میں 822، جبکہ جو شملہ پہاڑی ہے وہاں پہ AQI 766 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ویلنشیا ٹاؤن میں 633 اور اسی طرح جوہر ٹاؤن میں 639 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور شہریوں کے لیے ہدایات ہیں کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، گھروں اور دفاتر میں ایئر پیوریفائرز کا استعمال کریں، کیونکہ اتنا زیادہ جو آلودہ مواد ہے وہ ہوا کے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے ہسپتالوں کے اندر ایسے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں جن کی آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ اسموگ اور دھند کے باعث موٹر وے پولیس کی جانب سے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ موٹر وے کو عام شہریوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور ایسے شہری جو کہ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ وہ اسموگ لائٹس کا جو فوگ لائٹس ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ وہ کسی افسوسناک واقعے سے بچ سکیں۔ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کی جو کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور جو اسکول ہیں ان کو بھی چھٹیوں میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عدالتی احکامات کے مطابق تمام تر مارکیٹیں رات 8 بجے بند کر دی جاتی ہیں تاکہ شہریوں کی آمد و رفت کم ہو اور وہ اسموگ سے متاثر نہ ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ شاہزیب۔ باغوں کے شہر میں اسموگ اور دھند کی شدت برقرار ہے۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے تجاوز کر گیا۔ صورتحال دیکھتے ہوئے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی۔ اسپتالوں کی OPDs رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی۔ صوبائی دارالحکومت میں زہریلی ہوا شہریوں کے لیے خطرے کا باعث بننے لگی۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے تجاوز کر گیا۔ صوبائی حکومت نے گرین لاک ڈاؤن کا دائرہ کار بھی وسیع کر دیا۔ شہر کی مارکیٹیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی۔ ریسٹورینٹس 4 بجے تک کھلے رہیں گے۔ 4 سے 8 بجے تک ٹیک اوے کی سہولت ہوگی۔ تعمیراتی کام پر بھی پابندی عائد ہے۔ شہر میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہے۔ تمام تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ شہر میں بڑھتی فضائی آلودگی کے باعث بیماریاں بھی پھیلنے لگیں۔ اسپتالوں میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ OPDs کو رات 8 بجے تک کھلا رکھنے کے احکامات جاری کر دیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کے امکانات ہیں، تاہم بارش نہ بھی ہوئی لیکن بادل آتے ہیں تو مصنوعی بارش کی کوشش کی جائے گی۔ شہریوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ماسک اور چشمے کا استعمال لازمی کریں، گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلیں، بچوں اور بزرگ شہریوں کو پروٹین سے بھرپور غذا کھلائیں۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کنٹرول کرنے کی جدید حکمت عملی تیار کر لی۔ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اسموگ کو کنٹرول کرنے کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کو جدید کیا جائے گا۔ اسموگ کنٹرول منصوبوں کے لیے 5 ارب 38 کروڑ 10 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید۔ اسموگ کنٹرول کرنے کی جدید حکمت عملی تیار۔ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اسموگ کو کنٹرول کرنے کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کو جدید بنایا جائے گا۔ اسموگ کنٹرول کے منصوبے کے لیے 5 ارب 38 کروڑ 10 لاکھ روپے کی منظوری۔ فوگ کینن اور فیول سیل پوائنٹس کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق ہائی AQI علاقوں میں فوگ کینن نصب کی جائے گی۔ فوگ کینن کی مدد سے فضا کو صاف کرنے میں مدد ملے گی۔ چھوٹے فوگ پارٹیکل سے فضا کو بآسانی صاف کیا جا سکے گا۔ جدید حکمت عملی کے ذریعے ناقص فیول سے بننے والے زہریلے دھوئیں کو کنٹرول کیا جائے گا۔ گاڑیوں کے اخراج کی جانچ پڑتال بھی بڑھائی جائے گی۔ لاہور میں اسموگ خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ 24 نومبر تک آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی میں توسیع۔ تعمیراتی سرگرمیوں پر بھی ایک ہفتے کے لیے مکمل پابندی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ صوبائی دارالحکومت میں فضائی آلودگی خطرناک صورت اختیار کر گئی۔ 24 نومبر تک آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی میں توسیع کر دی گئی۔ قومی اہمیت کے تعمیراتی منصوبے پابندی سے مستثنا قرار۔ لاہور میں ہیوی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز صرف فارمیسی کے حصے کھلے رکھیں گے۔ بھٹوں اور دیگر بھٹیوں کے کام پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں اسموگ متاثرین کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم ہوں گے۔ شادی ہالز میں انڈور تقریبات، پرانے
اوقات رات 10 بجے تک SOPs کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پابندیوں کی خلاف ورزی پر 188 PPC کے تحت کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے پابندی کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز سخت کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ خوابوں کے شوقین لاہوریے ہو جائیں ہوشیار۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودہ ماحول میں تیار ہونے والے پکوان صحت پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ لوگ کھلے عام بننے والی جلیبیاں، سموسے، پکوڑے کھانے سے گریز کریں، رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ چٹپٹے مزیدار کھانے کے شوقین اہل لاہور ہو جائیں خبردار۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ آلودہ ماحول میں تیار ہونے والے پکوان صحت پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ کھلے عام بکنے والے سموسے، جلیبیاں، پکوڑے اور دیگر کھانے براہ راست دھوئیں، گرد و غبار کی زد میں ہیں۔ فضائی آلودگی سے متاثر شہری ایسی آلودہ اشیاء کھانے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ماہر غذائیت ڈاکٹر ہبہ عثمان کا کہنا ہے کہ آلودہ غذا کھانے سے فوڈ پوائزننگ اور گلے کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ سموک سیزن میں کھلے عام بکنے والے سموسے، جلیبیاں، پکوڑے کھانے سے گریز کریں۔ سموک کے اثرات سے بچنے کے لیے مالٹوں، موسمیوں، انار کے جوسز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جس طرح پولوشن کی انوائرمنٹ ہوئی ہوئی ہے ہماری، اس میں اوائڈ کرنا چاہیے کہ باہر ڈھکے بغیر چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ وہ جلیبیاں جس آئل میں بنی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے مضر ہے۔ باہر سے کھانے سے گریز کریں جو ڈھکا نہ ہو، جس میں سموسے، جلیبیاں، نمک پارے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں جس پہ آ کر آلودگی بیٹھتی ہے، اور وہی چیز ہم اپنے کھانا کھاتے ہیں اسی چیز کا، تو وہ ہمارے اسٹمک میں جا کر ہمارے گٹ کو افیکٹ کرتی ہے۔ آپ وائٹامن سی کی ڈرنکس پئیں۔ آج کل بہت زیادہ انار آیا ہوا ہے، اورنجز ہیں، موسمی ہیں، ان کے جوسز کا استعمال کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عوام کو روزمرہ زندگی خاص کر کے اسموک کے ان ایام میں بازاری خوراک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے اور کمزور صحت والے مکمل پرہیز کریں۔ کیمرہ مین شہباز کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ باغوں کے شہر پر زہریلی ہوا نے شکنجہ کس دیا۔ انفلوئنزا وائرل بیماریوں سے شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ اسموک سے خصوصی بچوں میں خشک کھانسی اور چیسٹ انفیکشن جاری ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران ہسپتالوں میں 18,000 سے زائد مریض رپورٹ ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیں۔ فضائی آلودگی سے شہری متاثر، خصوصی بچے شدید متاثر ہونے لگے۔ بچوں میں نمونیا اور خشک کھانسی، آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں اضافہ ہونے لگا۔ عارضہ قلب اور دمہ کے مریض بھی شدید متاثر ہونے لگے۔ 24 گھنٹے کے دوران سرکاری اسپتالوں میں اسموک سے متاثرہ 18,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ میو اسپتال میں 5,000، جناح میں 400، گنگا رام میں 6,000، چلڈرن اسپتال میں 2,000 سے زائد بچے رپورٹ ہوئے، جبکہ سروسز اور جنرل اسپتال میں بھی مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے اس وقت 10 سے زائد بیماریاں وائرل ہیں۔ خصوصی بچے قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ایونیو 1 اسکیم کے کیسز کو ختم کرنے اور اسکیم کو آباد کرنے کا منصوبہ ہے۔ نیب کی ہدایت پر LDA نے نئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 2022 میں پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد سابق مذاکراتی کمیٹی بھی تحلیل ہو گئی تھی۔ کمیٹی کو 39 کنال 15 مرلے اراضی سے متعلق مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ بھی دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ یہ LDA ایونیو 1 اسکیم کے عدالتی کیسز کو ختم کرنے اور اسکیم کو آباد کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں نیب کی ہدایات کی روشنی میں LDA نے نئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 2022 میں پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ بھی تحلیل ہو چکی تھی۔ 2022 کے بعد گزشتہ 2 برسوں میں نیگوسیشن کمیٹی غیر فعال رہی، کیونکہ ممبران صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے کی وجہ سے کمیٹی سے بھی غیر فعال ہو چکے تھے۔ اب پنجاب حکومت کی ہدایت پر ممبران صوبائی اسمبلی اور LDA افسران پر مشتمل نئی نیگوسیشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس کمیٹی کو 39 کنال 15 مرلے اراضی سے متعلق مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ بھی دیا گیا ہے۔ LDA گورننگ باڈی کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا اس کے مطابق ممبر LDA گورننگ باڈی نعیم صفدر کو کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا۔ اسپیشل افراد کی آسانی اور کارآمد شہری بنانے کے لیے معاون آلات کی فراہمی کا یہ منصوبہ ہے۔ اسپیشل افراد کو معاون آلات کی فراہمی کے لیے درخواستوں کی وصولی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اسپیشل افراد گھر بیٹھے محکمہ سوشل ویلفیئر کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن بتائیے گا۔ دیکھیں، احساس کا رشتہ ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اسپیشل افراد کے لیے زندگی آسان پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل افراد کی آسانی اور کارآمد شہری بنانے کے لیے معاون آلات کی فراہمی کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ اسپیشل افراد کو
معاون آلات کی فراہمی کے لیے درخواستوں کی وصولی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اسپیشل افراد گھر بیٹھے محکمہ سوشل ویلفیئر کی پورٹل پر awc.punjab.gov.ck پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اسپیشل افراد وہیل چیئر اور جو ہے ہیئرنگ ایڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس ایڈ کے تحت جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے سپورٹ ملے گی۔ جو ہے قوت سماعت سے محروم افراد کو ہیئرنگ ایڈ فراہم کرنے کے لیے جو ہے آسانی اور سہولت پیدا کی جائے گی، اور اس کے لیے باقاعدہ سیل قائم کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ۔ خبر دیں آپ کو ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا جوہر ٹاؤن اور ایل ڈی اے ایونیو 1 کا دورہ۔ آر بلاک جوہر ٹاؤن میں 60 سے زائد پلاٹوں پر عارضی تجاوزات اور جھگیاں ہٹانے کا حکم۔ باؤنڈری لائن کے ساتھ کنٹرولڈ انٹری کے لیے گیٹ اور بیریئر نصب کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے جوہر ٹاؤن اسکیم اور ایل ڈی اے ایونیو 1 کا دورہ کیا، جس میں جوہر ٹاؤن کے ایف، این اور آر بلاک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آر بلاک جوہر ٹاؤن میں ایل ڈی اے ملکیتی 60 سے زائد پلاٹوں پر عارضی تجاوزات اور جھگیاں ہٹانے کا حکم دیا، جبکہ آر بلاک میں ایل ڈی اے ملکیتی پراپرٹی پر 25 سال سے بنی جھگیاں اور تجاوزات ختم کرنے، جبکہ ایل ڈی اے ملکیتی پراپرٹی کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانے کا حکم بھی دیا۔ اس موقع پر طاہر فاروق کا کہنا تھا کہ ایل ڈی اے اسکیموں کے تمام ڈائریکٹرز اپنے اپنے ایریاز میں ایل ڈی اے پراپرٹی کا تحفظ یقینی بنائیں۔ بعد ازاں ڈی جی ایل ڈی اے نے ایل ڈی اے ایونیو 1 کے مختلف بلاکس کا بھی دورہ کیا اور ایونیو 1 کے مختلف پوائنٹس پر نئی بنائی گئی باؤنڈری والز کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی جی ایل ڈی اے کا کہنا تھا کہ باؤنڈری والز بننے سے اسکیم کے رہائشیوں کو ریلیف ملے گا، اسکیم کے اطراف کے علاقوں سے مویشیوں کا داخلہ بھی بند ہوگا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایل ڈی اے کھلی کچہری میں ایونیو 1 کے رہائشیوں نے مویشیوں اور سیکیورٹی کی شکایات کی تھی۔ اس دورے کے دوران ڈی جی ایل ٹی نے باؤنڈری لائن کے ساتھ کنٹرولڈ انٹری کے لیے گیٹ اور بیریئر نصب کرنے کا بھی حکم دیا۔ ٹھیک ہے زین، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے پیش کی تیاریوں کی ہدایت کی گئی۔ ترقیاتی منصوبوں میں کوالٹی کو ہر صورت یقینی بنانے کا حکم بھی دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں اجلاس کا احوال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زین العابدین، ان سے زین بتائیے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، اس منصوبے کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں واٹر سپلائی اور سیوریج کی نئی لائنیں بچھائی جائیں گی۔ جمعے کے روز واسا انتظامیہ کی طرف سے اس کے باقاعدہ ٹینڈرز بھی جاری کر دیے گئے، اور اب اس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر جلد سے جلد تعمیراتی کام کا آغاز کرنے کے لیے ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں غفران احمد کی طرف سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے پیش کی تیاریوں کے احکامات جاری کیے اور واسا افسران کو ترقیاتی منصوبوں میں کوالٹی کو ہر صورت یقینی بنانے کا حکم بھی دیا۔ اس کے علاوہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے منصوبے سے جڑی جو ملحقہ آبادیاں ہیں ان میں آگاہی فراہم کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں دیگر امور پر بھی گفتگو کی گئی، جس میں اسموک کا ایجنڈا بھی شامل تھا۔ اس موقع پر یہ بتایا گیا کہ واسا کی جو مسٹ کوئنگ ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہی ہے، جبکہ تمام مرکزی شاہراہوں پر دھول مٹی اور گرد و غبار کے خاتمے کے لیے یہ چھڑکاؤ جاری ہے۔ ایم ڈی واسا کی طرف سے تمام ڈائریکٹرز کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ وہ اپنے ٹاؤنز میں مینول ڈی سلٹنگ، کھلے مین ہولز، عوامی شکایات کو از خود مانیٹر کریں، جبکہ تمام سیوریج لائنز کی ڈی سلٹنگ شیڈول پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے، تاکہ اسموک کے سبب جو ہیوی مشینری کے ذریعے ڈی سلٹنگ نہیں کی جا رہی، اس کی وجہ سے کسی بھی مقام پر سیوریج کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کی نجکاری ملک کے لیے خطرناک ہے۔ نوجوانوں کو اس کے خلاف مزاحمت کرنا ہوگی۔ جو لوگ ملکی وسائل پر قابض ہیں ہمیں انہیں معصول کر دینا چاہیے۔ لاہور میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے یوتھ گیدرنگ کا انعقاد۔ تقریب میں مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک کے نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونے دینا۔ جو لوگ ملکی وسائل پر قابض ہیں ہمیں انہیں معزول کر دینا چاہیے۔ جہاں تعلیم کاروبار بن جائے اس ملک کی تضحیک اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ ملکی وسائل ہمارے بچوں پر لگنے چاہیے، سب کو ایک جیسی تعلیم فراہم کی جائے۔ ہم اپنے ملک کو، اس کے خزانوں کو اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے، جو اصل اسٹرینتھ ہے یوتھ، اس کو اس ملک سے مایوس نہ ہونے دیں۔ اس ملک کے خزانوں پہ جو لوگ
सांप बनकर बैठे हैं, उनको उनके इस काम से, इस मनसब से माजूल करें। ये हमारे खजाने हैं, ये हमारे बच्चों पे लगने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क में एक निज़ाम, एक निसाब और एक जुबान होनी चाहिए। तालीमी इदारों की निजकारी पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। नौजवानों को उसके खिलाफ मुजाहमत करना होगी। पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से नौजवानों, हम सब का ये हक है, चाहे अमीर हो, मिडिल क्लास हो या गरीब, सबको एक जैसी तालीम मिलनी चाहिए। एक निज़ाम, एक निसाब, एक जुबान होना चाहिए। मुजाहिमत करनी होगी। अपनी तालीम को बचाइए, अपनी नस्ल को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने मुल्क को बचाइए। हाफिज नईम उर रहमान ने मजीद कहा कि तनकीद करके मसला हल नहीं होता, इसलिए हमने बनो काबिल प्रोग्राम शुरू किया है।